ایک صاحب نے سوال ذرا اچھوتا سا کیا ہے کہ اس بات کی وضاحت کیجئے کہ اگر اہل حدیث مسلک والے عصر کی نماز اول ٹائم میں ادا کرتے ہیں تو حنفی مسلک کے مطابق نماز ظہر کا وقت یہاں پہ ختم ہو جائے گا، یا وہ ظہر کی نماز اپنے ٹائم کے مطابق عصر سے پہلے تک ادا کر سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ عصر کی نماز کا اول وقت وہاں سے شروع ہوگا جب ظہر کی نماز کا آخر وقت ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اہل حدیث عصر کے اول وقت میں ادا کر رہے ہیں اور اس وقت حنفی جو ہیں وہ یہ سمجھیں کہ اس وقت عصر کا آخری وقت موجود ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اول وقت کا مطلب یہ ہے کہ پہلی نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اب دوسری نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اگر سردیوں میں ظہر کی نماز اہل حدیث مسلک کے جو لوگ 12 بجے شروع کر رہے ہیں، 12 بجے نماز ادا کرنا شروع کر رہے ہیں بالفرض، یا 12:30 بجے آپ کہہ لیں، تو یوں سمجھ لیجئے کہ 12 بجے تک اس سے پہلے ظہر کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوگا، آپ اس سے پہلے کوئی دوسری نماز ادا نہیں کر سکتے۔ جب وہ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے 12:30 بجے، تو آپ اسی وقت اس کو ادا کریں گے۔ 12:30 سے لے کر اگر وہ وقت باقی رہتا ہے 3 بجے تک مثلا، یا 2:30 بجے تک موجودہ وقت کے مطابق، یا 3 بجے تک، تو 3 بجے تک ظہر کی نماز ہی ادا کی جائے گی۔ 3 بجے سے پہلے عصر کی نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ اس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اوقات میں ہر نماز کو باقاعدہ ادا کیا، ایک اس نماز کا اول وقت تھا اور ایک اس نماز کا آخر وقت تھا، اور جبریل امین علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں آپ جب چاہیں اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ نماز ظہر کے اول وقت سے لے کر اس کے آخر وقت تک جب چاہیں ادا کر سکتے ہیں، اور اسی طرح نماز عصر اول وقت سے لے کر آخر وقت تک جب چاہیں آپ ادا کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک مسلک کی نماز ظہر کا وقت ہے اور دوسرے مسلک کی نماز عصر کا وقت شروع ہو چکا، ایسا نہیں ہوگا۔ بس کسی کا اول وقت ہوگا اور کسی کا آخری وقت ہوگا، اس میں دونوں بالکل درست ہیں۔ اور آپ نے مثلا کسی اہل حدیث مسلک میں، کسی حنفی مسلک میں مسجد میں نماز ظہر ادا کی ہے ذرا تاخیر سے، اور پھر اس کے آدھ گھنٹے کے بعد کسی دوسرے میں چلے گئے ہیں، وہاں پر جا کے نماز عصر ادا کر لی ہے، تو بالکل کوئی حرج نہیں ہے۔ ساری مسجدیں اللہ کی ہیں اور اللہ کی مسجدوں میں اللہ کی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں، کوئی اس میں غلطی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک وقت میں ساری مسجدوں میں نماز کا اہتمام کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ سب لوگ پابندی وقت کا لحاظ کرتے ہوئے ذہنی طور پر بھی تیار رہیں کہ جناب یہ وقت شروع ہو چکا ہے۔ میں نے شاید آپ سے ذکر کیا کہ ترکی میں مجھے 2 مرتبہ جو جانے کا اتفاق ہوا، پورا ترکی جو ہے وہ اکثریت کے اعتبار سے حنفی مسلک پر عمل کرنے والا ہے، لیکن وہاں ظہر کی نماز، عصر کی نماز اول وقت میں ادا کی جاتی، اول وقت میں۔ تو ایسا نہیں کہ حنفی جو ہیں وہ ہمیشہ تاخیر سے نماز ادا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کسی ملک میں جو رواج پڑ جائے، لیکن اول وقت میں نماز ادا کرنا۔ میں یہاں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں جس کا تعلق کسی شرعی حکم کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن ایک جسے آپ کہتے ہیں تقوی کے ایک عمل کے ساتھ ہے، تقوی کے ایک عمل کے ساتھ ہے۔ ہمارے نانا مرحوم جو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غریق کے رحمت کرے، ان کا نام عبد القادر تھا، عبد القادر۔ تو میری والدہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرا نام بھی عبد القادر ہے اور تیرا ایک بہت بڑا بزرگ پسندیدہ آدمی تیرا بندہ جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی، ان کا نام بھی عبد القادر تھا، تو مجھے بھی کوئی ایسا عمل بتا دے یا کوئی ایسی صورت بتا دے کہ میں بھی ان جیسا تقوی اختیار کر سکوں اور ان کی قربت مجھے میسر آ جائے اور مجھے بھی ان جیسا متقی اور نیک بنا دے۔ یہ دعا کی انہوں نے کہ میرا نام بھی عبد القادر ہے اور ایک تیرا بندہ عبد القادر اور بھی تھا، بڑا نیک آدمی۔ تو ایک آدھ دن کے بعد انہیں رات کو خواب میں ایک آواز سنائی دی، خواب میں، اور خواب میں انہوں نے کہا کہ جو آواز آئی تھی اس نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا بھی درجہ عبد القادر، شیخ عبد القادر جیلانی جیسا بن جائے، کیسے ہو سکتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی تو ہمیشہ اول وقت میں نماز پڑھا کرتے تھے۔
اور دوسری بات اس نے کہی جو آواز تھی کہ شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ تو ہر وقت وضو میں رہا کرتے تھے، ہر وقت وضو میں رہا کرتے تھے، تو تم ان کا درجہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر گویا کہ یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ گویا کہ تم پھر اس بات کا اہتمام کرو۔ تو پھر والدہ بتاتی ہیں کہ میرے نانا کا یہ عمل رہا کہ نیند سے اٹھتے ساتھ ہی اس سے پہلے کہ وہ واش روم میں جائیں فوراً دیوار پر ہاتھ مار کے تیمم کر لیا کرتے تھے، تاکہ اتنا فاصلہ بھی بغیر وضو کے نہ رہے۔ مسجد بستر سے اٹھنے کے بعد صبح کے وقت یا کسی وقت بھی، اور گھر سے مسجد میں جاتے وقت بھی اگر کبھی ارادہ کیا ہے کہ مسجد میں جا کے وضو کرنا ہے تو گھر کی دیوار کے ساتھ تیمم کیا اور چلتے ہوئے مسجد میں، یعنی ہر لمحے انہوں نے اس بات کو پھر اختیار کر لیا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کئی مرتبہ اپنی زندگی میں نصیب ہوئی، خواب میں اس صورت میں۔ تو یہ اول وقت میں نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے، اس کا تعلق صرف اہل حدیث مسلک سے نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں سے اس کا تعلق ہے۔ جو بھی شخص اول وقت میں نماز پڑھنا چاہے یا اس کے آخری وقت تک، تو یہ ایک جائز وقت ہے، اس کے اول سے لے کر اس کے آخر وقت تک اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، اس لیے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بس یہ دو باتیں مختصر سے، اگر ایک فرد کے دو بیٹے ہوں اور اپنی تنخواہ اپنے باپ کو دیتے ہوں اور ان کا باپ ان کی ضروریات کا خیال رکھتا اور باپ کی طرف سے قربانی بھی ہو، یہاں اس کے بیٹے جو کماتے ہیں اس کے لیے قربانی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، جو فرد بھی کمانے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے قربانی کرے۔ بیٹا کمانے والا ہے لیکن جب تک وہ ایک گھر ہے اور ابھی بچے جو ہیں وہ الگ نہیں ہوئے اور ان کی شادی وادی بھی نہیں ہوئی اور وہ اپنے آپ کو ڈیپینڈنٹ سمجھتے ہیں اپنے والد کے، تو اس صورت میں والد کی ایک قربانی تمام بچوں کی طرف سے بھی ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے ہیں تو پھر انہیں اپنی قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کسی انسان کے پاس عید کے تین دنوں میں اتنی رقم موجود ہو جسے وہ قربانی کر سکتا ہو، لیکن وہ رقم انسان نے اپنے گھر کے کسی کام کے لیے رکھے ہوں، تو اس کے بارے میں اس کی کیا بہتر ہے؟ دیکھیے، قربانی کے لیے زکوٰۃ جیسا کوئی حکم نہیں ہے کہ قربانی ہر اس شخص پر لازم ہے جس کے پاس گنجائش موجود ہے۔ قربانی کے لیے جانور موجود ہے تو قربانی کر دینی چاہیے، جانور موجود نہیں تو قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ پیسے موجود ہیں، جانور خرید سکتا ہے تو قربانی کر دینی چاہیے۔ لیکن اگر وہ پیسے اتنے کم ہیں کہ اس کی ماہانہ پورے مہینے کی جو گھر کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی تو قربانی اس پر واجب نہیں ہے۔ بالکل اس طرح کہ حج فرض ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی حج پر جا سکتا ہو، اور حج پہ جو جا سکتا اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کے گھر میں رہنے والے بال بچے اس پورے عرصے میں اپنا پورا کھانے پینے کا اہتمام بھی کر سکیں اور سفر اور تمام چیزوں کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہو۔ اس لیے اگر اس کے پاس رقم ہے لیکن وہ گھر کے صرف استعمال میں آ رہی ہے اور اس کے پاس اضافی نہیں ہے تو اس پر لازمی قربانی نہیں ہے۔ کسی پر قرض ہے تو کیا اس پر قربانی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، قرض کو اسے ادا کرنا ہے، لیکن قربانی کی صورت میں اگر میسر ہے تو قربانی کر دیں اور نہیں ہے تو قربانی نہ کریں۔ اور اس کی سب سے بہترین مثال مجھے جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کبھی اتنا مال جمع نہیں ہوا جو نصاب کے اس زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچتا ہو، اور کبھی اتنا مال جمع نہیں ہوا جو آئندہ کئی ہفتے یا کئی مہینے تک گھر میں کھانے کی صورت میں استعمال کیا جا سکتا ہو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال جب تک دنیا میں رہے، آپ تشریف رکھی آپ نے، اور تو انہوں نے قربانی کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق، قربانی کا تعلق اس وقت موجود میسر سے ہے۔ اگر قربانی میسر ہے تو قربانی کر دیں، نہیں میسر تو نہ کریں، کوئی لازمی نہیں ہے۔